اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نظام صحیح چل رہا ہوتا ہے، کاروبار صحیح ہوتا ہے، ساری خوشیاں صحیح ہوتی ہیں، سارا کچھ اس کا صحیح چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، کاروبار فلاپ ہو جاتا ہے، اور ہر چیز اس کی مائنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے ریورس گیئر ہو گیا، اس کا واپس جا رہا ہے، بیک جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے۔ اور پھر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہونا جب شروع ہوتا ہے نا، تو ایک انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان پھر وہم کا شکار ہو جاتا ہے، پھر انسان وہم میں پڑ جاتا ہے، سوچنے میں لگ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر مختلف قسم کے خیالات اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ پھر لوگوں کو کہ یہ فلاں کا کام ہے، پھر ارد گرد کا ہمارا معاشرہ یہ ہے، فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے تعویذ کر دیا ہے، فلاں نے تیرے کام کو باندھ دیا ہے۔ تو اس طرح کے پھر وہم اس کے اندر شروع ہو جاتے ہیں، پھر انسان بسا اوقات تو ذہنی مریض ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے، اکثر حالات بہت برے ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ کام کی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کبھی ایسے حالات سے گزر رہے ہوں کہ بے روزگار ہوں، کاروبار نہ ہو، کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، اور آپ بالکل ہر طرف سے پریشان ہو کر، ہر طرف سے نا امید ہو کر بیٹھے ہیں، تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو ایک بات پہلے سمجھ لیں کہ رزق اللہ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی طے کر دیا، اور یہ اس کو مل کر رہے گا، اور یہ قبر تک اس کی جب تک موت اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ اپنی قسمت کا آخری لقمہ نہ کھا لے۔ اگر انسان کی زندگی میں رزق تنگ لکھا ہے تو تنگ ہی ملے گا، چاہے الٹا لٹک جائیں وہ کشادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے رزق کشادہ لکھا ہے تو وہ اس کے لیے اللہ پاک خود بخود ایسے اسباب پیدا کر دے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں گھر میں فارغ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں، کوئی محنت نہیں، لیکن ان کو رزق اتنی فراوانی سے مل رہا ہے کہ وہ آرام سے جی رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، اربوں کے مالک ہیں، اور کام ٹکے گا نہیں کرتے، کبھی انہوں نے تنکا نہیں اٹھایا۔ تو یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اگر آپ پریشان ہو جائیں، کبھی کہیں پھنس جائیں اور حالات مایوس کن ہو جائیں، نا امیدی میں چلے جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ ضروری کام ہیں، دو تین کام ایسے ہیں جو آپ نے کر لینے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ کسی بھی حال میں ہوں، کسی بھی پریشانی میں ہوں، جیسے بھی تنگ معیشت کے حالات گزر رہے ہوں، فقر و فاقہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اب اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے راضی رہنا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ، اور اللہ سے اچھائی کا گمان رکھنا ہے، اللہ سے بہتری کا گمان رکھنا ہے، ہر بات یہ کہہ کر کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کسی کام کی ضد نہیں کرنی، بلکہ صرف اللہ سے اپنے لیے بہتری مانگنی ہے اور خیر مانگنی ہے۔ ایسا ہوتا ہے آپ بسا اوقات ایک کام میں بہتری سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بہتری نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا وہ کام نہیں ہوا، اگر وہ ایسے ہو جاتا تو یہ پھر یہ اس سے بہتر ہو رہا تھا جو اب نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ پاک جو کرتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے خدا کے ساتھ جس طرح کی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، جس طرح کا گمان بنا لیتا ہے، پھر اللہ بھی اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہی کرتا ہے۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کر لینا ہے، اور اچھائی کی ہی اللہ سے امید رکھنی ہے اور اچھائی مانگنی ہے۔ اور کبھی اپنی دعاؤں میں کسی کام کے لیے آپ نے ضد نہیں کرنی کہ ضد کر کے نہیں کہ یہ چیز لازمی دے، نہیں، بلکہ ہر چیز میں اللہ سے صرف اللہ کی رضا اور بہتری مانگنی ہے۔ اور تیسرا کام جو بہت زیادہ اہم ہے اور جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، اکثر اوقات ہمارے جو مشکلات میں جب ہم گر جاتے ہیں تو وہ مشکلات ہمارے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اور ہماری ہی خباثتوں کی وجہ سے وہ حالات ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ اللہ پاک سے استغفار کرنی ہے اور کثرت سے کرنی ہے۔ ایک قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے کہ بما ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
تو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے استغفار کرنا ہے. استغفار کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اس کے اوپر اللہ نے مال کے، اولاد کے، خوشحالی کے، دولت کے اور برکت کے وعدے کیے ہیں استغفار پر. تو یہ آپ نے 3-4 کام جو ہیں، جب آپ مشکلات میں گر جائیں تو آپ نے یہ کام ضرور کرنے ہیں. ایک بار پھر سن لیں، مایوس نہیں ہونا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ خیر اور بہتری ہی مانگنی ہے اور بہتری کی اللہ سے امید رکھنی ہے. اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کثرت سے استغفار کرنا ہے. اپنے اعمال کے اوپر اللہ سے، اپنی بدعمالیوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہانے ہیں اور گڑ گڑانا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ سے اپنے لیے رزق مانگنا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا ہے. پھر اللہ پاک استغفار کی برکت سے ہزاروں اس کی برکات ہیں. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں صرف استغفار کی برکات پر ہی میں گفتگو کروں گا کہ اس کے اوپر اللہ نے کتنے وعدے کر رکھے ہیں. تو بے حساب رزق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. اس لیے استغفار کثرت سے کریں، ساری مشکلوں کا بہترین حل ہے.